اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ. حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب پند نامہ، آج اس کا سبق 10واں کہ 11واں سبق. سبحان 11واں سبق، ٹھیک ہے نا، 11واں سبق اور 30 جون بروز منگل. آج عنوان کیا ہے سبق کا؟ در بیان عمل خالص. سب سے مشکل کام یہی ہے، در عمل خالص. تو ہمارا مزاج یہ کوئی چیز خالص نہیں مل رہی. جو چیز بھی استعمال کرتے ہیں نہ عمل کے اندر، عقیدے کے اندر، ٹھیک ہے نہیں، تمام چیز اگر خالص ہونا تو پھر تاثیر ہی اور ہوتی ہے. در عمل بیان عمل خالص کا مطلب یہ ہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یا زکوٰۃ ہے، حج ہے، سخاوت ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، بیان ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نعت خوانی ہے، کوئی نیکی کا کام ہے. دل میں کیا خیال ہو؟ اللہ راضی ہے، اللہ کے لیے. اور یہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانا، اٹھنا، بیٹھنا، اس کی بھی یہی برکت ہوتی ہے، انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے. تو پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں طالب علم کے لیے ضروری ہیں 3 چیزیں: علم، عمل اور اخلاص. یہ اخلاص جو ہے یہ دونوں پہلی چیزوں کی جان ہے. اگر اخلاص نہیں تو پھر تاثیر نہیں. جنہوں نے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی ہے دنیا سے چلے گئے، آج تک ہمارے دلوں میں ان کی محبت قائم ہے. ہر کے باشد تو اخلاص نہیں ہوگا تو اس کو کہیں گے ریاکاری. اور ریاکاری کا سخت گناہ ہے. حدیث پاک ہے مشکاۃ شریف کے اندر، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جہنم کے اندر ہے تو سارا عذاب، لیکن ایک ایسی جگہ ہے کہ 400 مرتبہ روزانہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جب الحزن ہے. وہاں کون ڈالے جائیں گے؟ قراء المراؤن، ریاکاری کرنے والے قاری، علماء، اور بھی جو بھی نیکی کے کام میں ریاکاری کریں گے وہاں ڈالے جائیں. تو شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. اکیلے میں نماز مختصر پڑھتا ہے بندہ، اوروں کے سامنے زیادہ پڑھ رہا ہوتا ہے. پیر کیا مریدوں کے سامنے، تسبیح بھی ہاتھ میں، نماز بھی. گھر آیا تو تسبیح کلی نال ٹنگڑا ہے، نماز کی بھی چھٹی، ٹھیک ہے نا. یہ صرف اپنے مریدوں کو. تو کسی صاحب نے کہا اب تو ریاکاری بھی کر چلو، وہ تو ان کو تو فائدہ ہوگا نا، پیر کو فائدہ ہو چاہے نہ ہو. تو ریاکاری بہت سخت گناہ ہے. یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے جہاں اخلاص نہ ہو. تو اب کیا ہے، انفارچونیٹلی حالات ہماری محافل یا اس میں وہ اخلاص ہم کھو بیٹھے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. بیان بھی جب جا رہے ہو نیت کون سی ہونی چاہیے؟ میں جا رہا ہوں تقریر کے لیے، ٹھیک ہے نا. دائیں بائیں سائڈ پہ ادھر ادھر کتنے آدمی بٹھائے ہوتے ہیں نعرے لگوانے کے لیے، واہ واہ. وہ اخلاص والی چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے. ہر کے باشد اہل ایمان اے عزیز پاک دارد 4 چیز از 4 چیز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے پیارے، جو بھی ایمان کامل والا ہوگا وہ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے پاک رکھے گا. واہ. اب یہ نقطے آئیں گے جی آگے، 3 کا 4 کا. از حسد، اول تو دل را پاک دار. حسد سے سب سے پہلے تو دل کو پاک رکھ. ومن شر حاسد اذا حسد، لوہے کو جیسے زنگ لگ جاتا ہے دل کے اندر، حسد آ جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے. اور جس کو یہ بیماری ہو تو وہ سورت فلق زیادہ پڑھے. اور ہر شعبے میں حسد ہوتا ہے، علماء میں حسد زیادہ ہوتا ہے. علامہ ضمیری صاحب کی کتاب ہے حیات الحیوان، حیات الحیوان کام بھی لکھا گیا. اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچائے. حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے، دوسرا آدمی دیکھ کے جلے، اس سے نعمت چھن جائے مجھے ملی. ہاں اچھی بات ہے، علم ہے، اچھائی ہے، غیبتہ کرے. ہم سریکی میں کہتے ہیں اس کو ریس، اردو میں کہتے ہیں رشک، عربی میں کہتے ہیں غیبتہ. ریس کرنی چاہیے اچھے کام کی، ٹھیک ہے نا جی. حسد سے تو پہلے دل کو پاک رکھ. خیش تن رہا، اپنے آپ کو اس کے بعد مومن شمار کر، پھر تو مومن کامل ہے. حسد سے اپنے آپ کو بچا. تو حسد سے بچانا یہ آسان کام ہے، جس شعبے میں بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے جو راہبر رہنما ہیں سیاسی، کیا ان میں حسد ہے؟ دیکھا آپ نے؟
دکاندار ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں دکانیں ساتھ، کیا حسد ہوتا ہے ان میں؟ اچھا، پاک دار نمبر 2 از کذب و از غیبت زبان، تو پاک رکھ جھوٹ سے اور غیبت سے زبان، تاکہ ایمانت، تاکہ تیرا ایمان نیفتد نہ پڑے در زیان، نقصان میں۔ یہ سریکی میں بھی لفظ بولتے تھے، اب بلی زیان کر گئی بجاؤ، زیان نقصان، زیان نقصان۔ پاک گردی گرداری، پاک گرداری یہ شرط ہے، پاک اگر تو رکھے عمل را، عمل کو از ریا، ریاکاری سے اپنے عمل کو پاک رکھو گے، شمع ایمان ترا، تیرے ایمان کی شمع باشد ضیا، روشن رہے گی، ورنہ چراغ گل ہو جائے گا، ایمان کی شمع کا نور ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ چو شکم را پاک داری از حرام، جب پیٹ کو، یہ چوتھی بات بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھو نا اس سبق کے اندر کیسے 4 نصیحتیں فرما دی آپ نے۔ جب پیٹ کو تو حرام سے پاک رکھے گا، حرام سے کیا رکھے گا؟ پاک رکھے گا۔ یہ حضرت امام غزالی منہاج العابدین میں لکھتے ہیں، اور بھی کئی کتابوں میں، یا حدیث پاک بھی ہے، ایک لقمہ حرام کا اندر چلا گیا 40 دن تک نہ نماز قبول نہ دعا، اور ایک لقمہ کیا جس کی ساری عمر ہی گزر گئی حرام کھاتے ہوئے، یا سود کا کاروبار کر رہا ہے، اولاد کو کھلا رہا ہے، رشوت، پڑھا لکھا ہو کر، اس سے تو وہ غریب ان پڑھ ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، دہاڑی پہ کام کرنے والا ہے، 8 گھنٹے بیچارہ خون پسینہ کی کمائی سے حلال کی روزی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور یہ پڑھا لکھا ہے، ڈگریوں والا ہے، چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر حرام خود بھی کھا رہا ہے، اولاد کو بھی کھلا رہا ہے۔ چوں شکم را پاک داری، جب تو پیٹ کو پاک رکھے گا حرام سے، مرد ایماندار باشی والسلام، تو ایمان والا مرد ہوگا اور سلامتی والا ہوگا۔ سلام جنت کو، دارالسلام جنت کے طبقے کا نام ہے، اللہ کا نام بھی ہے، ویسے ہم السلام علیکم، ٹھیک ہے نا، سلام کرتے ہیں کہ آپ کی عزت جان مال میری طرف سے سلامتی والا ہوگا جی۔ جب اندر رزق حلال ہوگا تو نگاہ کے اندر بھی سلامتی، حیا ہوگا، زبان کے اندر بھی قوت سماعت ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر نیکیوں کی طرف، ہر کے دارت این صفت باشد شریف، جس کے اندر یہ 4 صفتیں ہوں گی جو رکھے گا وہ شریف ہوگا، معزز ہوگا، ورنہ دارت اگر نہیں رکھے گا، دارت ایمان ضعیف، تو پھر ایمان ضعیف رکھتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، کہ جب تک کسی کو دھوکہ نہ دوں گا شاید میرا کام نہیں چلے گا۔ ہر کے باطن از حرامش پاک نیز، جس آدمی کا پیٹ حرام سے پاک نہیں، روح اور راہ سوئے افلاک نیز، اس کی روح کو آسمانوں کی طرف راستہ نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی روح پرواز کر کے اوپر سیر نہیں کرے گی، سمجھے نا، وہ خواب برے دیکھے گا، ٹھیک ہے نا جی، روحانی ترقی نہیں ہوگی۔ علامہ اقبال صاحب نے اسی طرف ہی فرمایا، نہیں صاحب، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، ہاں جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، مر جانا تیرے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ تو اہل نظر ہیں، اگر آگے کھانا مشکوک ہو تو ان کے ہاتھ ایسے کانپنا شروع، انگلیاں، کسی ایک بزرگ تھے، ایک انگلی ان کی ایسے حرکت، وہ ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی، فرماتے میری تو ساری انگلیاں کانپنا شروع کر دیتی، اتنا قرب، کوئی مشکوک غذا بھی اندر، حرام تو حرام، مشکوک غذا۔ اب کیا ہے، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اندر حرام ہے، اندر حرام پہنچ چکا ہے جی۔ ہوٹلوں پر چلے جاتے ہیں جی، ہاں شادیوں پر چلے جاتے ہیں، کئی من مرغی جی، وہ نہ ذبح کے وقت تکبیر پڑھتے ہیں، گالی گلوچ، اور پھر یہ سلسلہ 1-2 ہزار دے کے آئے اور حرام بھی کھا کے آ گئے، سارا اپنا ستیہ ناش کر دیا۔ ہر کے بات، جس کا پیٹ حرام سے پاک نہیں، اس کی روح کو آسمانوں کی طرف، ٹھیک ہے نا، راستہ نہیں، پرواز نہیں کرے گی۔ قبلہ ہمارے پیر صاحب فرماتے تھے، جو سالک کو ساری یہ سیر کرائی جاتی ہے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، سمندر کی تہہ کے نیچے کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، خزانے کتنے ہیں، اور جو غیر آباد علاقے، یہ بھی سارے سالک پرواز کرتا ہے، دکھا دیتا اللہ، جو چاہے خزانے اٹھا لے۔ تو اللہ کا بندہ کہتا ہے، یا اللہ میں تجھی سے تجھی کو چاہتا ہوں، میں طالب المولا ہوں، طالب الدنیا نہیں ہوں، سمجھے ہو؟ جو دیکھتے ہیں تو ان کا یہ حال، جو نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں اللہ کرے کہیں خزانہ، سمجھے،
اچھا، چون باشد پاک اعمال از ریا، جب ریا سے اعمال پاک نہیں ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ ہست بے حاصل چو نقش بوریا، بوری کے نقش کی طرح پھر بے فائدہ عمل ہوں گے. نماز کا اثر نہیں ہوگا، تقریر کا اثر نہیں ہوگا، تلاوت کریں گے اثر نہیں ہوگا، نعت پڑھیں گے اثر. بوری آپ نے دیکھی ہے نا، کچی مٹی پر آپ ریت پر بوری رکھ دیں، اوپر بیٹھ جائیں، اس وقت کچھ نشان پڑ جائیں گے، اور اٹھائیں گے ہوائیں ادھر ادھر کی چلیں گی، پھر نشان مٹ جائیں گے. جسم پر بھی پڑ جاتے ہیں وہ بھی. ٹھیک ہے نا جی. ہاں ہاں، تو ایسے ہے، تو جسم پر بھی ایسے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ پھر عارضی طور پر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس تقریر کا، اس واعظ کا، ٹھیک ہے نا، اس تحریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بڑی بڑی کتابیں منظر عام پہ آئیں، پر کشف المحجوب تو کشف المحجوب، احیاء العلوم تو احیاء العلوم ہے نا جی. مکتوبات امام ربانی ہو، یہ قرآن و سنت، ٹھیک ہے نا، سیرت حدیث کی کتابوں کے بعد میں بتا رہا ہوں اولیاء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں. عوارف المعارف ہے، سبحان، مثنوی شریف ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے. ہر کے راہ اندر عمل اخلاص نے، جس شخص کے عمل میں اخلاص نہیں، در جہان میں از بندگان خاص نے، وہ خاص بندوں سے نہیں، وہ عامی آدمی. مولوی ہے تو عامی ہے، خطیب ہے تو عامی ہے، قاری ہے تو عامی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسا بھی ہے وہ عامی ہے. جب عمل میں اخلاص ہی نہیں، اس کا پتہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو یا بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میری نیت کیا ہے. ہر کے کارش از برائے حق بود، کارے و پیوستہ با رونق بود. ہر کے کارش، جس کا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا کام با رونق ہوتا ہے. سمجھے ہو نا؟ ہاں، محفلیں تو ہوتی ہیں کئی گھنٹے جی، 5-6 گھنٹے رات محفل ہوتی رہی، اور پھر جب سوئے ہیں تو صبح کی نماز ہی گول ختم. فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ریاکاری والی محفل. خوف خدا، ورنہ دل زندہ نہ ہو جاتے، دل کو روشنی نصیب ہوتی نا. تو حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں. اس وقت الیکٹریسٹی کا دور نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، جو دیواروں کے اندر چھوٹے چھوٹے چراغ ایسے روشن کر کے رکھے ہوئے، محفل جاری. اتنے میں ایک مولوی صاحب آ گئے خشک مزاج. یہ صاحب آپ نے بدعت کا کام شروع کر رکھا، میلاد کی محفل، یہ چراغ، یہ سلسلہ. فرمایا اگر تجھے پسند نہیں تو بھئی گول کر دے، بجھا دے. تو وہ بھی خیر حیا سے اتنا عاری تھا، اس نے بھی پھونک مارنی شروع کر دی. ایک چراغ کو گول کر دیا، دوسرے کو، تیسرے کو، اور لائن میں تھے نا دیوار کے اندر رکھے ہوئے ایسے سب کو. جب آخر میں پہنچا آپ نے فرمایا پیچھے ذرا نظر دوڑا کے دیکھ، آنکھ اٹھا کے دیکھا تو سارے جگمگ کر رہے. فرمایا یہ عشق کے جلائے ہوئے دیپ، یہ عام چراغ نہیں، پیارے محبوب کی محبت میں. فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم ہستی تھے. کئی مولوی آتے تھے، ایک علامہ تو دہر آ گئے، بھلے شیخ الکل بالکل فی الکل آ گئے. تو آپ کے پاس وہ جو ہے نا کوئی اس وقت کوئی نیا پھل لائے، تو آپ نے فرمایا مولانا صاحب حضور علیہ السلام کون سی دعا پڑھتے تھے جب کوئی نیا پھل؟ وہ کہنے لگا مجھے یاد نہیں. ایک اور حدیث بھی فرمایا، اس کا مطلب آپ نے مناظرے کے لیے کچھ مضمون کی حدیثیں رکھ رکھی ہیں. حضور علیہ السلام کی پیاری اداؤں کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں. حدیث سے اتنا پیار تھا. فرماتے تھے بہشت میں جب اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا چھوٹا سا جھونپڑا دے دے، اور حدیث پاک میں پڑھتا ہے، پانی کی چھاگل پی رہے حدیث پاک، پورے اپنے کام میں لگے رہے. ہم حدیث پاک سے تھے، ٹھیک ہے نا. حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت عظیم ہستی تھے. ان لوگوں کا کام جتنے بھی ہمارے صوفی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب کے بھی پیر ہیں، اب کے بھی مولوی ہم بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے جب تقریر کے لیے جا رہے تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے، اور جب خطبہ پڑھ کے ادھر ادھر جو واہ نہ ہو تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر کے کارش از برائے حق باد، جس کا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، کار و پیوستہ با رونق باد، اس کا کام ہمیشہ با رونق ہوتا ہے. ایسا با رونق کہ دنیا سے چلے گئے، ابھی بھی رونق ہے ان کی کتاب میں. اور ہیں کئی کتابیں لکھی، لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں کتابوں کو، پسند ہی، نصیحت ہی نہیں ملتی. کچھ ایسے ہیں لکھی تھوڑی ہیں، لیکن جب جتنے مرتبہ پڑھا جائے ہدایت ملتی ہے، لطف بھی آتا ہے، روحانی سکون بھی ملتا ہے یا نہیں. اولیاء کرام کے ملفوظات کو آپ پڑھیں، یوں لگتا ہے کہ ہماری وہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں. کشف المحجوب شریف کو پڑھیں، یوں لگتا ہے کہ نازل ہو رہی ہے اوپر.
امام ربانی رحمۃ اللہ کے مکتوبات شریف پڑھیں، عوارف المعارف پڑھیں اور مثنوی شریف پڑھیں تو کیسی روحانی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے کس انداز سے کتابیں لکھی ہیں، نیت کیا تھی؟ آپ کے جو لکھاری ہیں نقل لگا کے، ٹھیک ہے نا، مصنف بنے ہوئے ہیں، ان کی پتہ نہیں نیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے۔